تو اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اپنے امت پر شفیق ہیں اور کتنی رحمت فرماتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بے شک حضور اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا, ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے, ہمارے اندر وہ سچی طلب نہیں ہے حضور کہ ہم آپ سے آپ کے دیدار کی خیرات مانگتے ہیں. حضور ہر دفعہ خالی چلے جاتے ہیں, ہم صرف گنبد خضرا دیکھ کر چلے جاتے ہیں. تو اللہ ہمارے اندر بھی وہ تڑپ پیدا کر دے کہ ان کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو جائے. دیدار میں ہمیں عیدی میں حضور کی جو ہے وہ دیدار کی بھیک عطا ہو جائے. ابھی دیکھیں باجی نے یہ حدیث پاک پڑھی, اس حدیث پاک کے میں آپ کو کچھ علمی پوائنٹ بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اب بتا رہے ہیں کہ حضور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی فضیلت ہے جو زائر کے ساتھ خاص ہے. یعنی حضور کی شفاعت کی فضیلت, ویسے تو حضور کی شفاعت آپ کی ساری امت کے لیے, لیکن اگر یہ حدیث پاک ہے کہ من زارا قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی, اس کا مطلب ہے زائر قبر کے لیے جو شفاعت ہے وہ شفاعت خاص ہے. جیسے کہا کہ جس نے بھی جو حضور پر کلمہ پڑھے گا وہ کیا ہے, ایمان والا. لیکن جب صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا تو ان کا ایمان کیا ہو گیا, خاص ایمان ہو گیا کہ وہ صحابی بن گئے. تو کہا کہ من زارا قبری والے کے لیے, زائر قبر کے لیے جو شفاعت ہوگی وہ شفاعت خاص ہوگی, ورنہ ویسے تو ہر امت کے لیے ہے. پھر سنیں کیا فرمایا کہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چلا شفاعت تو واجب ہو گئی, اور جواز کیا ملا, جواز یہ ملا, مرتبہ جواز یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو زائر ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اس کی تو شفاعت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ جو آئے گا اس کی شفاعت ہو جائے گی. اب اس کو میں آپ کو ایک اس سے سمجھاؤں. ایک وہ بزرگ نے واقعہ سنایا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ جو ہے وہ جنتی دروازے کی اس کے لیے گئے, جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, وہاں سے گزرنے کے لیے گئے. تو وہاں پر ایک بد مذہب شخص آیا, اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کی جو چوکھٹ ہے, اس لکڑی کی چوکھٹ سے اگر آپ گزر جائیں گے آپ جنتی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ ہم ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوا تھا کہ جب حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور آپ کی تربت اطہر, آپ کا روضہ پاک جب اس جگہ پر بنا تھا, تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلفاء بیٹھے تھے حضرت بابا فرید الدین کے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حالت مراقبہ میں دیکھا کہ حضور تشریف لائیں, اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ نظام الدین سن, جو اس چوکھٹ کے ادھر آ جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا. اب وہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کرنے لگا کہ نہیں, اس لکڑی کی چوکھٹ پر کے ساتھ ادھر گزر جائے گا وہ جنتی کیسے ہو جائے گا. یہاں جنتی ہونے سے مراد یہ کہ جو ان کی فرما برداری اور اتباع کرے گا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو, اگر میں تمہیں تمہارے دل کی آنکھوں کو روشن کر کے تھوڑی دیر کے لیے دکھا دوں تو تم اس بات پر ایمان لے آؤ گے, یعنی اس بات کو مان جاؤ گے, تصدیق کرو گے. اس نے کہا ہاں. تو اب وہ جب اپنے انکار پر مصر تھا, اس کا انکار بھی بہن اس کے تو کام آ گیا کہ اس کے تو دل کی آنکھ کھل گئی. تو وہ کیا دیکھتا ہے اپنے دل کی آنکھوں سے. اب اس کا مطلب ہے کہ دل کی بھی آنکھیں, ایک یہ آنکھیں اور ایک دل کی بھی آنکھیں. جو کسی نے کہا کہ جب تو مدینے جائے تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل بینا عطا کر کے بھیجے, وہ عرفان دے, حضور کا دیدار نصیب ہو, حضور کے در کی وہ خیرات ملے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر وہ اس دل کی چمک کے لیے اعلیٰ حضرت نے فریاد کی تھی. اس دل کی چمک کو پانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیاء دیجئے. حضور یہ آنکھ تو ہے, یہ بظاہر سارا کچھ دیکھتی ہے, لیکن میرے آقا اس میں وہ والی روشنی اور نور دے دینا. کون سا کہ جلوہ قریب آ گیا, ان جلووں کی تاب لے آؤں. وہ جلوے, کیونکہ کوئی تو جلوہ دیکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا, اور کوئی جلوہ دیکھے گا تو خوب دیکھے گا. اللہ جیسے سارے انبیاء ہیں, انہوں نے اللہ رب العزت کا دیدار ظاہری آنکھوں سے نہیں کیا, حالانکہ ان کی بڑی شان ہے, بڑے اعلیٰ مقام ہے, لیکن نگاہ مصطفیٰ کو اللہ نے وہ استعداد دے دی, وہ قوت دے دی. کیونکہ الیکٹرک ہے نا, الیکٹرکسٹی, بجلی تو سب جگہ ہے. اب جسم کا وجود ہے, اگر آپ نے 220 وولٹ کا بلب لگایا تو 220 وولٹ کا بلب جلے گا,
اور اسی جگہ پر اگر آپ نے 1000 وولٹ کا بلب لگایا تو وہ بھی روشن ہو جائے گا، لیکن بات کیا ہے، اس کے اندر 1000 وولٹ کو لینے کی طاقت ہے اور 220 کے اندر صرف 220 کو لینے کی طاقت ہے۔ تو یہ تو اپنی اپنی استعداد ہے، اپنی اپنی قوت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ استعداد دے کہ آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے حضور، پھر آنکھ بھی عطا کیجئے، دل کو وہ روشنی دیجئے میرے آقا، اور پھر وہ ضیاء بھی دے دیجئے گا، ان جلووں کو سنبھالنے کی وہ تاب دیں یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے جلووں کو خوب جی بھر کے دیکھ سکیں۔ جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ سارے تصورات لے کے، یہ سارے تخیلات لے کے جب ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے گا تو حقیقت میں پھر اس کو ویڈیو بنانے کا کہاں ہوش ہوگا، اس کو کہاں پھر اپنی سیلفیاں لینے کا ہوش ہوگا، وہ کہاں پھر گنبد خضرا کو یا مدینے کو ایک تفریح گاہ سمجھے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو کون سے خوبصورت مناظر کی بات کرتا ہے کہ جن کے پیچھے تو خود کو دیکھے؟ ارے نہیں، تو ان خوبصورت مناظر میں ان کو دیکھ ہے، مکہ میں کیا، مکہ کی فضاؤں میں، مدینے کی طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ کی فضاؤں میں، مکے کے پہاڑوں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا میرے کملی والے نظر آئے۔ تو جب ادھر آ رہا ہے تو ان کو ڈھونڈ، ان کو دیکھ، ان کو طلب کر، ان سے ان کو مانگ، ان کی چاہ کر، ان کی فرما برداری کا لبادہ اوڑھ، نہ کہ یہ کہ تو وہاں پہ سیلفیاں لے کر اپنے آپ کو تلاش کرتا پھرے۔ ارے اپنے آئینے میں بھی ان کو دیکھ، بلکہ وہ ہے نا کہ جب ذرا گردن جھکائی، ہاں، اور جب تصویریں جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اپنے آقا سے اپنا وہ تعلق جوڑ۔ اور نادان تو کیا کر رہا ہے کہ تیرے پاس ویڈیو اور سیلفیاں ہیں وہ جو 4 دن کم وقت اس کیمرے میں رہیں گی اور اس کے بعد ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ جب تیرا ڈیٹا فل ہوگا کہیں نہ کہیں تو تجھے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہی پڑے گا، اور وہ نہ وہ رہیں گی، لیکن تو نے تو اپنے قیمتی لمحات ضائع کر دیے۔ تو نے تو اپنے آقا علیہ السلام کے سامنے بہت بڑی جرت کا اظہار کر دیا۔ تمہارا باپ، بھائی، بیٹا، کوئی استاد بیٹھا، ابھی باجی نے کیا کہا کہ ان کے ابا جی کیا فرماتے تھے؟ ادب۔ اور واقعی بزرگوں نے ادب سکھایا کہ اگر کوئی بڑا شخص بیٹھا ہو اور اس کے سامنے کوئی شخص تصویریں لیتا رہے، اپنے آپ میں گم رہے، تو وہ کہے تو کہاں آیا ہے، تو جو لینے آیا ہے وہاں پہ رہے، اس طرف متوجہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی یہ اتنی بڑی بارگاہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس کو اتنی اعلیٰ شان اور اعلیٰ عرفہ اس پر بنایا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، وہ عطا فرماتے ہیں اور حضور کے غلام اپنے دامن بھرتے ہیں، لیکن کیا کہ اس انداز سے پھر آئیں بھی۔ اسی طرح پھر بے پردگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر کیسی بے پردگی، حضور کی بارگاہ میں جا کر کوئی کیسے چہرے کھول کر پھرے، حضور کی بارگاہ میں جا کر کوئی ایسے لباس کیسے پہنے کہ لباس پہنے اور لگے ننگائے، لباس پہنا ہے لیکن لگتا ہی نہیں ہے جسم پر لباس ہیں۔ ایسے برقعے بھی ہیں تو وہ اس اسٹائل میں کہ اللہ معاف کرے پیچھے سے پشت اور اندر تک کے سارے مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے برقعے پہننے کا فائدہ؟ یاد رکھیں حضور نے کیا فرما دیا کہ میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرم کیا، کیا ہوا، نگاہ ڈالی، اس کو اتنی دیر دل کی آنکھ ملی۔ اب سنیے گا آپ توجہ سے کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو لوگ جنتی دروازے سے گزرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے، جب وہ اس چوکھٹ کے ادھر ہیں تو ان کے دھڑ تو انسانی ہیں لیکن چہرے ان کی مختلف جانوروں والی ہیں۔ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کے اندر تیز غصے کی عادت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر فلاں حیوانی صفت غالب ہے، اگر فلاں چیزیں شہوت بہت ہے تو وہ فلاں حیوانی صفت غالب ہے، کھانے پینے کا بہت عادی ہے تو فلاں صفت غالب ہے، یعنی کہ حیوانی صفات ہوتی ہیں جو بندے کے اندر غالب ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ دھڑ تو انسانی ہیں، شکلیں مختلف جانوروں کی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چوکھٹ پار کر کے ادھر چلا جاتا ہے اس کی شکل بھی انسانی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یا اللہ میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا،
تو حضور کی امت کی شکلیں تو مسخ نہیں ہوں گی، لیکن اندر کا باطن ایسا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی حیوان کی صفت غالب رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جب وہ اس ولی کی بارگاہ کے ادھر گیا تو ان کی نگاہ کی برکت سے اور حضور کے اس فرمان کی برکت سے اللہ نے اس کی اس حیوانی صفت کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ اس صفت کو بدلنے پر قادر ہے۔ ہاں وسیلہ وہ کچھ بھی بنا دے تو وسیلہ اس نے وہ در وہ چوکھٹ بنا دیا، ہاں اس کے لیے وہ کر دیا۔ تو اسی طرح جب کوئی حضور کا امتی مدینے میں آتا ہے تو کہا کہ مدینہ کیسے اس کے میل کو دھو دیتا ہے، اس کے میل و کچیل کو دھو دیتا ہے۔ تو اب ہم یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بار بار یہاں لائے تو اس کا مطلب ہے بار بار آنے میں پھر درجے بلند ہونے چاہیے، عادتیں تبدیل ہونی چاہیے، پھر کیونکہ کچھ بندے پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اور بندے پر کیا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا تجھے وہی ملے گا جس کے لیے تو کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا کوشش والا، تجھے تو کوشش کرنی ہے، جب تو کوشش کرے گا۔ دیکھیے ہم اتنا کہاں چل سکتے ہیں، اپنے گھروں میں ہم اتنا نہیں چل سکتے جتنا حرم میں آ کر ہم چل لیتے ہیں۔ تو اب یہ کون چلاتا ہے؟ ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ بیمار جسموں کو بھی چلا دیتے ہیں، ورنہ گھر پہ بندہ کہاں 4 قدم ایک گلی چلنا انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام بندوں پر کیا رکھے ہیں؟ کوشش پر رکھے ہیں۔ تو کوشش بھی کرے خود کو بدلنے کی، اپنا وہ تخیل تو بنائے، وہ تصور تو بنائے، وہ بھیک تو لے، وہ دامن تو پھیلائے کہ میرے حضور مجھ پر کرم کرے، یا رسول اللہ میری بگڑی بنائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا ظاہر و باطن بدل کر بھیجے۔ جب بھی ہم اعلیٰ حضرت کا جتنا کلام پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہمیں کہیں بس یہ ملتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی ان سے مانگ کر پھر ان کے مانگنے والی اس کی صفت کی اتنی تعریف کی کیونکہ یہ نا کہ کسی سے لینا ہو، ہاں کسی سے لینا ہو تو پھر اس کی ویسی شان کی جاتی ہے نا، کوئی آ گئی آپ کے پاس، نہیں باجی تو بہت اچھی ہے، تو بڑی ہے، میں تو تیری بات کرتی ہوں، تو بڑی دینے والی ہے، تو ماشاءاللہ سب کو وہ کرتی ہے، تو سب کا خیال رکھتی ہے، بولتی ہے نا بیویاں اس طرح۔ اللہ یا رسول اللہ آپ کا مانگنے والا تو نہیں سنتا ہی نہیں، حضور آپ تو اتنا کرم فرمانے والے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آیا، ایک تو کیا کہ اس کے لیے شفاعت تو واجب ہو گئی، اور دوسرے جواز کیا ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پھر فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی کانا کأن کمن زارانی فی حیاتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے بعد کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو فرمایا کہ اس نے ایسا ہی ہے جیسے میری زندگی میں زیارت کی۔ تو سنو، اللہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ سنو، اس قبہ خضرا کو دیکھنا، یہاں تھوڑی دیر ادب کے ساتھ بیٹھنا، واللہ ایسا ہے جیسے ہم نے حضور کی حیات طیبہ میں آپ کی صحبت پائی، آپ کی صحبت میں جیسے ہم بیٹھے، جتنی دیر ہم حضور کی حیات طیبہ میں، اب بھی وہی حیات طیبہ ہے، تو جیسی صحبت ملی، صحابہ کرام صحبت میں تشریف فرما ہوئے، تو وہ تو خیر وہ شان والے ہیں، میں ان کے مقابلے میں بات نہیں کر رہی، ویسے کر رہی ہوں کہ جب ایک زائر حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے، اس لیے پھر جتنی دیر بیٹھیں ادب سے بیٹھیں، جب دیکھیں نا کہ طبیعت میں مشوش ہو گئی، کھانے پینے کی حاجت ہے، کچھ ہے، اٹھ جائیں، جتنی دیر بیٹھنا ہے پھر ادھر بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی، ان سے باتیں کریں، وہاں بیٹھ کے پھر کون سی اپنی باتیں۔ اللہ میں وہ بات سن رہی تھی، کہا کہ کوئی شخص بیٹھا تھا مسجد میں، کہا ایک شخص آیا ایسے حضور سے باتیں کرنے لگا، یا رسول اللہ وہ فلاں ہے نا، وہ فلاں آپ کا امتی ہے حضور، وہ میرا جاننے والا ہے، دیکھیں یا رسول اللہ وہ بڑا بیمار ہے، حضور اس کو شفا مل جائے، یا رسول اللہ وہ فلاں ہے نا، اس کے ابے نے آپ کو سلام بھیجا ہے، حضور وہ فلانا ہے نا، اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کہا وہ ایسے حضور سے بلا تکلف، جیسے نہیں بلا تکلف بالکل کسی سے باتیں کرتے، ایسے بلا تکلف حضور سے باتیں اور کلام کر رہا۔ تو جب وہ بس بیٹھے تو پھر باتیں ہوں، ان سے گفتگو ہو، اپنے دکھ تکلیف علم بالکل ایسے ہوں جیسے ہم اپنے کسی پیارے بڑے کے پاس جا کر، کوئی جیسے بیٹیاں جب میکے آتی ہیں تو وہ ایسے اپنی ماؤں سے بس لگ جاتی ہیں، حالانکہ وہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا اور حوصلے کمزور ہی ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ یہاں سنایا جائے۔ اللہ ان کی آغوش رحمت میں، ان کی کیسی آغوش رحمت، ان کی رحمت کے بازو یوں واہ ہیں اپنی امت کے لیے،
اپنے زائر کے لیے. تو زائر کیا ہے کہ جب زائر بیٹھا ہے حضور کی بارگاہ میں تو گویا حضور کی صحبت اسے حاصل ہے. اتنا بڑا شرف اسے مل رہا ہے کہ وہ صحبت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا آپ کی صحبت کا حکم رکھتا ہے. میرے آقا یا رسول اللہ، آپ کا اتنا کرم حضور. اور یہ بھی کہا کہ جو زائر قبر ہے، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ زائر قبر، اس حدیث سے یہ تائید ہوتی ہے کہ زائر قبر ایک خاص فضیلت سے فیضیاب ہوتا ہے. ایک زائر قبر ایک خاص فضیلت رکھتا ہے. تو سوچئے کہ کتنا بڑا سفر ہوا، یہ کتنا مبارک سفر ہوا. تو پھر اس میں آ کر اللہ پاک ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں ہم سے بے ادبی نہ ہو. جتنی دیر رہیں عرض و معروض میں رہیں، بس ان نگاہ اٹھایا کریں، دیکھا کریں کیا کہ حضور کے روضہ انور کو دیکھنا ایمان بڑھاتا ہے. حضور کے روضہ انور کو دیکھنا ایمان کے درجوں میں اضافہ کرتا ہے. تو بس یوں دیکھا کریں، رحمت کی یہاں سے عاجزانہ نگاہ جائے، یہاں سے التجانہ نگاہ جائے، بس التجائیہ نگاہیں پڑتی رہیں کہ حضور میں کون، میں کیا، میں تو بس یا رسول اللہ میرا کیا. آپ کے جو بہت پیارے عاشق ہیں یا رسول اللہ، ان کے قدموں کی خاک کا ذرہ، التجائیہ نگاہ ادھر جاتی رہے، ادھر سے کریمانہ لطف ہوتے رہیں. ہاتھ بڑھا کر ایک ٹکڑا ہے غنی، وہ نہیں، وہ بہت سارا یوں بانٹ رہا ہے کوئی، تو وہ کوئی کھڑا ہے نا دور، اس کا تو وہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، تو آپ وہ بانٹ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہاتھ بڑھا کر ایک ٹکڑا ہے. یا رسول اللہ میں بڑا پیچھے کھڑا ہوں نا، ہاتھ بڑھا کر ایک ٹکڑا اے غنی، کہ تیرے سائلوں میں، تیرے منگتوں میں یا رسول اللہ ہم بھی تو ہیں. ہے پھر دنیا ہی کی دولت کیوں مانگوں؟ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں مجھے کیا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں یا رسول اللہ. پھر آپ سے آپ ہی کو مانگوں نا تو سب کچھ مل گیا. جب ان کا عرفان مل گیا، ان کا تعلق مل گیا، ان سے رشتہ مضبوط ہو گیا، اور ایمان مل گیا، اور ان کی شفاعت مل گئی، اور نور عرفان سینے میں آ گیا، ان کی پہچان اور تعلق پیدا ہو گیا، سب کچھ مل گیا. سبحان اللہ. تجھی سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. اور پھر یا رسول اللہ کوئی آپ کے تو وہ تھوڑی ہے کہ بہت سارے نہیں، تیرے کرم کا تو ایک چھینٹا ہی میرے لیے کافی ہے. کہ یا رسول اللہ ایک بوند اگر ادھر برس جائے، جب تیرا رم جھم تیرا ابر کرم برس رہا ہے، تو ایک بوند اگر ادھر برس جائے تو میرا تو کام بن جائے. کہ میرے وہ نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جس روز تسنیم کے وہ کوثر کے سب کو پیالے بھر بھر کے ملیں گے، اس پیاسے کو تو بہت ہے ایک قطرہ تیرا. تو اسی طرح اب ان کا کرم بنٹ رہا ہے، ان کی رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، اس سے ایک قطرہ ہماری جھولیوں میں آ جائے. تو یہ حدیث اس بات کی تائید ہے کہ زائر روزہ ایک خاص فضیلت رکھتا ہے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو صحبت کا مرتبہ اور مقام پاتا ہے. اس لیے کیا فرمایا، سنیں بڑی خوبصورت بات، من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہو حجتان مبرورتان. کہ جس نے قصد زیارت کیا اور مسجد شریف آیا تو اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. پھر فرمایا من صلی علیہ فی قبری رددت علیہ، جس نے آ کر میرے روضہ انور پر سلام کیا میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. ومن صلی علیہ فی مکان آخر بلغ فیہ، اور جس نے کسی دوسرے مقام میں رہ کر مجھ پر سلام پہنچایا تو فرشتے سلام پہنچاتے ہیں. اب یہاں پہ حضور شیخ محقق فرماتے ہیں لیکن سلام اگر فرشتے پہنچا رہے ہیں تو وہ اس طرح جیسے کوئی بادشاہ ہے تو اس کا خادم جو ہے وہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ فلاں اپنی حاجت لے کر آیا ہے، وہ خادمانہ حیثیت سے، وہ ویسے نہیں کہ حضور کوئی جانتے نہیں ہیں. بادشاہ جیسے جانتا ہے نا یہ سارے میرے درباری بیٹھے، اس کو بھی آج میں نے بلایا تھا، اس کو بھی بلایا تھا، اس کو بھی بلایا تھا، یہ اپنی حاجت لے کر آیا، تو وہ خادم ایک ایک کا پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ خادمانہ حیثیت سے حضور کا، اپنے حضور کے غلام کا سلام حضور کو پہنچا رہا ہوتا ہے. لیکن کیا فرمایا، من زارا قبری، جس جو میری قبر انور پر آیا، رددت علیہ، اس کا سلام کا جواب تو میں خود دیتا ہوں. تو جب جائیں اللہ سب بولتے ہیں اندر کی حاضری، اندر کی حاضری. حضور جب تک مدینے میں رہیں تو حضوری میں رہیں، اللہ اکبر، جب تک رہیں مدینے میں تو حضوری میں رہیں، جب گنبد خضرا کو دیکھیں تو فوراً حضوری میں آ جائیں. وہ کیفیت ہو
اندر تو جا کے نفل پڑھنے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ خاص سے بہت قریب ہو جائیں گے، وہ تو خیر وہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب جب قبہ خضرا کو دیکھیں، جب جب روضہ پر انوار کو دیکھیں، جب جب اس نور برساتے ہوئے منظر کو دیکھیں، اللہ ہمیں وہ کیفیت دے کہ ہم حضوری میں آ جائیں۔ تو فرمایا اس کے سلام کا جواب میں خود دیتا ہوں، بعض بندگان خدا اور مقربان درگاہ بلکہ تمام شکستہ دلاں کے درود و سلام حضور خود سنتے ہیں۔ اللہ، بعض بندگان خاص اور مقربان درگاہ بلکہ شکستہ دلاں، سبحان اللہ، یہ ٹوٹے پھوٹے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ تو اگر غموں میں، پریشانیوں میں، دنیا کی تکلیفوں میں، دنیا کی تکلیف کس کو نہیں آتی؟ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، لیکن بات یہ کہ اس تکلیف میں جب دل ٹوٹے پھوٹے تو اللہ اور اس کا رسول بس جائے، پھر اگر وہاں بے صبری ہوتی رہی، وہاں بس بار بار اپنی پریشانی کا اظہار ہوتا رہا، بار بار یہ ہوتا رہا، واویلا ہوتا رہا، تو پھر وہی بات ہے جو حضرت سلطان بہو نے فرمایا کہ ملے گا تو تجھے کچھ نہیں، لیکن اگر صبر کرے گا اللہ تو تیری قسمت میں کیا کیا آ جائے گا۔